ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شاہد خان صاحب، جو لیکچرر ہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں علی میاں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں. تو ان سے جانیں گے ان کی لائف کے بارے میں. سر نے ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں ہی ایک مقصد، ایک ویژن کے تحت کام کر رہے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن میں. تو جانیں گے سر کا کام. سب سے پہلے سر میں آپ سے خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور سر سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی لائف کہاں سے اسٹارٹ کی، یعنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے؟ صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج مجھے اپنے پسندیدہ ترین موضوع کے متعلق اظہار خیال کرنے کا موقع ملا. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے علم کا جو راستہ اختیار کیا وہ جامعہ علی میاں اسلامیہ سے کیا. یہاں سے میں نے الحمدللہ تعلیم مکمل کی، اور اسی ادارے میں مجھے سب سے پہلے معلوم چلا کہ تقابل ادیان ایک ایسا موضوع ہے کہ جو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو تقابل ادیان کا پہلا تعارف مجھے جامعہ علی میاں اسلامیہ میں ہی ہوا الحمدللہ، اور اس سبجیکٹ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اسی ادارے میں ہمیں جو ہے وہ تقابل ادیان پڑھایا گیا 3rd ایئر سے لے کے 3rd ایئر میں، 4th ایئر میں اور 5th ایئر میں. 3rd ایئر میں جو ہمارے استاد تھے جو پہلے یعنی کہ عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، شیخ علی مصطفیٰ سین پال. تو انہوں نے جو ہے پھر ہمیں 3rd ایئر میں جوڈائزم پڑھایا، اور 4th ایئر میں کرسچینٹی، اور 5th ایئر میں انہوں نے پڑھائی ہمیں ہندوازم. تو یہاں سے یعنی کہ میرے سفر کا آغاز ہوا. اور جس ادارے سے میں نے پڑھا ہے جامعہ علی میاں اسلامیہ، تو اس ادارے کے بانی جو ہیں ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری علیہ رحمہ. تو ان کا جو خصوصی طور پر جو موضوع تھا وہ تقابل ادیان تھا. فلسفہ بھی آپ کا موضوع ہے، لیکن تقابل ادیان کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں. تو ماشاءاللہ سر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ٹاپک کے تحت. تو اب تک آپ کس کس موضوعات پر سیمینارز کروا چکے ہیں؟ صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. میں نے کراچی کے اور دیگر اندرون سندھ کے علاقوں میں جو ہے مختلف مدارس میں جو ہے وہ کورسز کروائے ہیں. اچھا، ان میں سے ایک ادارہ تھا جو کراچی میں ہے مدرسہ خطابیہ کے نام سے. تو وہاں پر میرا ایک ٹاپک تھا انٹروڈکشن ٹو ورلڈ ریلیجنس. مختلف دنیا کے مذاہب ہیں، ان کا ایک تعارف ان کے سامنے پیش کیا. پھر ایک اور ادارہ ہے حنفیہ غوثیہ، طارق روڈ پہ مدرسہ ہے. تو اس ادارے میں نے الحمدللہ جو ہے وہ ایک پوری پریزنٹیشن کی صورت میں جو ہے تقابل ادیان کی اہمیت، اس کی افادیت، دور حاضر میں اس کو کیوں پڑھانا چاہیے، اور مختلف مذاہب کے جو عقائد و نظریات کو جو تعارف ہے وہ ان کے سامنے میں نے پیش کیا. پھر اور مدرسہ حقانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ہے. پھر ایک مدرسہ حیدرآباد میں ہے مدرسہ طاہریہ کے نام سے. وہاں الحمدللہ میں نے جو ہے تقابل ادیان کا ایک کورس کروایا، ورکشاپ بھی وہاں پہ یعنی کہ منعقد کروائی. تو اس میں بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ ایک تو تقابل ادیان کا تعارف کروایا جائے، جی سر. دوسرا تقابل ادیان کی اہمیت کیا ہے، اور دور حاضر میں جو مسلمان علماء ہیں، مبلغین ہیں، آئمہ ہیں، تو ان کے لیے تقابل ادیان کی کتنی اہم ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ اس دور میں ہر بندے کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ہر بندے سے یعنی کہ رابطہ ہوتا ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے. تو اس کے ذہن میں اسلام سے متعلق کچھ اشکالات ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں، اسلام کو وہ سمجھنا چاہتا ہے. تو ایک مسلمان مبلغ، عالم، آئمہ اگر یہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو سامنے والے بندے کو سمجھانا ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. وہ انہی کی کتابوں سے ان کو بتائے گا کہ اسلام پہ اگر یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ ہے، اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، وہ ان کو بیان کی جائیں گی. تو جو ان کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر دیں، وہ بندہ اسلام کی طرف آسانی سے راغب ہو جائے گا. تو یہ فہم اور یہ فکر جو ہے میں مختلف تعلیمی اداروں میں جو مدارس ہیں اور جو دیگر ادارے ہیں ان میں لے کے گیا. وہاں الحمدللہ بہت اچھا یعنی کہ رسپانس آیا. مزید یعنی کہ ارادہ یہی ہے کہ مختلف اداروں میں اس طرح کے کورسز کروائے جائیں. تو فیوچر میں آپ کی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا پلاننگ ہے؟ اس ٹاپک کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے؟ یعنی اس ٹاپک میں آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں آگے؟ صحیح. بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے کہ مستقبل میں میرا کیا ارادہ ہے. مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا ارادہ یہ ہے کہ جو اس وقت پورے معاشرے کی جو کریم ہے، معاشرے کی جو کریم ہے، علماء، خطبہ، مبلغین حضرات، مدارس کے طلباء، ان کی خدمت میں جو ہے وہ تقابل ادیان کی جو اہمیت ہے وہ میں ان کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں.
اور اس وقت دنیا کے جو مختلف مذہب ہے ان کے مطالعے کی طرف میں ان کو راغب کرنا چاہ رہا ہوں. وہ مطالعہ کر رہے ہیں لیکن میں اپنے طور پہ ایک شوق کے طور پہ ان کو پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ اس موضوع کی طرف آئیں, تاکہ وہ دیکھیں کہ ہندو جو ہے وہ اسلام کے بارے میں کیا اس کے شکوک و شبہات ہیں, اسلام کو وہ سمجھنا چاہ رہا ہے تو ہندو کو کس طرح اسلام سمجھایا جائے گا, یہودی کو کس طرح اسلام پیش کیا جائے گا, اور عیسائی ہیں, بدھ مت کے ماننے والے ہیں, پارسی ہیں. اس وقت دنیا میں تقریباً 250 سے زیادہ مذہب ہیں, تو ان مذہب کے کیا کیا عقائد ہیں, نظریات ہیں, اس کو یعنی کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ موضوعات ہیں تقابل ادیان کی اہمیت. دوسرا یہ ہے کہ جو ہر مذہب کا ماننے والا جب اسلام پہ اعتراض کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والے بندے کا مذہب کون سا ہے. جب ہم اس کے مذہب کو سمجھ جائیں گے تو اس کو سمجھانا بہت زیادہ یعنی کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو مستقبل میں ارادہ یہی ہے کہ مختلف کورسز میں نے ڈیزائن کیے ہوئے, انٹروڈکشن ٹو ورلڈ ریلیجنس کے نام سے ہے. پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے کون کون سے مذہب تھے اور اللہ کے رسول نے ان مذہب کے ماننے والوں کے سامنے اسلام کس طرح پیش کیا. یہ باقاعدہ پورا ٹاپک تھا. ابھی جو اس وقت میں جس موضوع پہ کام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب میں عورت کا مقام اور اس کی حیثیت کیا ہے. تو اس حوالے سے مطلب یہ کام ہے. ارادہ یہی ہے کہ جو الحمدللہ میں نے اپنی ایک اکیڈمی بنائی ہے, اسلامک ایمبیسڈر اکیڈمی. تو وہاں میں الحمدللہ جو ہے مدارس کے طلباء, علماء, خطباء ان کو الحمدللہ جو ہے وہ ایک کورسز بھی کرواتا ہوں, ورک شاپ بھی وہاں منعقد کی جاتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے, اور یہ شخصیات جو دیگر علاقوں میں جا کے اسلام کو پیش کر رہے ہیں تو پیش کرنا ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے. ماشاءاللہ سر, بہت خوب. یہ جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے اس کورس میں آنا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ تک رسائی کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی آپ کا پیج ہے یا کوئی لنک ہے؟ اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کو سن رہے ہیں؟ سب سے پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس وقت دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں جو ہے 1.5 ارب کی آبادی وہ اس طریقے سے عبادت کر رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کرتا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہے. تو وہ 1.5 ارب کی آبادی مسلمان ہے جو وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں, اور 5.5 ارب کی آبادی ہے, اور ہر 5.5 ارب کی آبادی کے جو ماننے والے ہیں وہ خدا کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں, مذہبی بانیوں نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق کر رہے ہیں, لیکن وہ طریقہ, وہ راستہ وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا ہے. تو جب ہم ان کو وہ راستہ بتائیں گے کہ آپ اس راستے پہ غلط ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, آپ کے مذہب میں کون سی خامیاں ہیں, کون سی کجی ہے, اور اسلام جو ہے اس کا جو صحیفہ ہے جس طرح نازل ہوا تھا ابھی اسی طرح محفوظ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کی پوری حیات مبارکہ محفوظ ہے. آپ سے تعلق رکھنے والے صحابی ہیں, ان کی پوری زندگی محفوظ ہے, جس کو اسلامی اصطلاح میں جو ہے اسماء الرجال کہتے ہیں. تو یہ دین محفوظ ہے. دیگر ادیان جو ہے اس میں رد و بدل ہو گئے, تحریف ہو گئے, تو وہ اب اصل حالت میں نہیں ہے, اصل حالت میں اسلام ہے. تو جب ہم اسلام کی خصوصیات کو سمجھ جائیں گے دیگر لوگوں کو سمجھانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. تو بنیادی نقطہ یہ تھا کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں تو وہ اس وقت رائٹ پاتھ پہ ہیں, وہ سیدھے راستے پہ ہیں, صراط مستقیم پہ ہیں. تو 5.5 ارب کی آبادی ہے, ان کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے اسلام کس طرح یعنی کہ پہنچانا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں اسلام کو جو ہے وہ اس طرح یعنی کہ سمجھنا ہے کہ جس طرح ہم نے عالمی سطح پہ اسلام کو پیش کرنا ہے, کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر یہ ایک تحریک پیدا ہو رہی ہے کہ 2050 کے اندر جو ہے پوری دنیا کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہو جائے گا. تو اس وقت پوری دنیا کی انسانیت جو ہے وہ اسلام کو مطالعہ کرنے کی طرف راغب ہو رہی ہے, اسلام پہ ریسرچ کی جا رہی ہے, تحقیق کی جا رہی ہے, ہر مذہب کا بندہ اسلام قبول کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا یعنی کہ روشن پہلو ہے جو ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن جو لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو جب روشنی کی کرن ملتی ہے تو وہ اس روشنی کی قدر بھی کرتے ہیں, اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو یعنی کہ مانتے ہیں, ایک مانتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین آخری رسول مانتے ہیں. ان کی تعلیمات پر عمل کرنا, ان کو پیش کرنا یہ ہمارے لیے بنیادی مقصد ہے. تو میں جو اپنی جو چھوٹی موٹی خدمات پیش کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک یعنی کہ ادارہ بنایا جس کا نام ہے اسلامک ایمبیسڈر اکیڈمی. تو وہاں میں الحمدللہ یہ کورسز وغیرہ کرواتا ہوں, ورک شاپ. جو ہمارے جو ادارے کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ اگر دیکھنا چاہیں, جائزہ لینا چاہیں تو وہ ایک پیج ہے جس کا نام ہے اسلامک ایمبیسڈر اکیڈمی. تو اسلامک ایمبیسڈر اکیڈمی اس پیج پہ اب تک کے میں نے جو کورسز کروائے ہیں ان کی تمام کی تفصیلات آپ کو اس پیج پہ مل جائے گی. تو جو کورس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پیج پہ رابطہ کر لیں, تو میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں.
تو آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے. سر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ. کمپیریٹیو ریلیجن میں تھوڑے سے ٹائم میں مختصر آپ نے انٹروڈکشن دے دیا. بہت بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ.